اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین معانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات ایک کو بند کر دو ایک اور صلوات نبی سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سنی شیعہ مجمع ہے۔ ہم جس نقطۂ اشتراک پر جمع ہیں وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ چاہتے بھی یہی ہیں کہ ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جائیں۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر ہم عصر مصطفیٰ میں جاتے ہیں، اور آرزو یہی رہے کہ ہر مسلمان عصر مصطفیٰ میں چلا جائے۔ ہمیں نبی کا زمانہ چاہیے۔ جب نبی کا زمانہ مل جائے گا تو اللہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ جب نبی کا زمانہ ملے گا تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ اور 100 باتوں کی ایک بات کر دوں کہ اگر نبی کا زمانہ پا لیا تو علی بھی مل جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تمام تر خوبیوں کا مجموعہ وہی زمانہ ہے۔ وہ زمانہ عشق مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ایک ایک لمحے کی اللہ تحفظ چاہتا ہے۔ نبی کی ایک ایک ادا کو اللہ محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ کہاں پہلے سیدھا پیر رکھا، کہاں پہلے الٹا پیر رکھا، کون سے درخت کی بنی ہوئی کنگھی سے بالوں میں کنگھی کی، سرما لگایا تو سرمے کی سلائی کیسی تھی، اگر انگشتری پہنی تو اس کا انداز کیا تھا،
نالینیں سرکار کی کیسی تھیں، زلفیں سرکار کی کیسی تھیں، سرکار کی پنڈلیاں کیسی تھیں۔ بعض اوقات تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ اس قرآن میں آیات کو نازل کرتا ہے یا کائنات میں جب اللہ بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بولنے کا محور مصطفیٰ ہے۔ میں اگر یوں کہہ دوں کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا تو حق ہے، سچ ہے کہ اللہ کو سوائے نبی مکرم کے کوئی نظر نہیں آتا۔ اس کا مطمع نظر ذات نبی کی ذات، ساری توجہ اللہ کی مصطفیٰ پر، اور ساری کائنات مصطفیٰ کے گرد چکر کاٹتی نظر آتی۔ عزیزان گرامی، اللہ اپنے آپ سے شکوہ اور شکایت کرنے والے کو تو معاف کر دیتا ہے، مگر مصطفیٰ کی توہین کرنے والے کو بخشتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جتنا پیار اللہ کو نبی سے ہے، کبھی آنکھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے عینیک، کبھی نبی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے یدیک، کبھی نبی کے کانوں پر توجہ ہے اذنیک، کبھی نبی کے پیروں پہ توجہ ہے رجلیک۔ سرکار دو جہاں کے بدن مبارک کو دیکھتا ہے جیسے کوئی عاشق معشوق کو دیکھتا ہے، اور یہ عشق بھی حقیقی ہے۔ خبردار، لفظ عشق کو کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا استعمال کیا کہ بدنام ہی کر دیا، ورنہ مفہوم عشق کوئی جاننا چاہے تو وہ اللہ سے پوچھے، اور بندگان الہی میں اگر سب سے بڑا کوئی عاشق ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جسے علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق۔ عشق کی کتاب میں دو ہی چیپٹر ہیں، عشق کی کتاب میں دو ہی باب ہیں، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب۔ ایک باب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک باب عشق کو زینب نے لکھا ہے۔ کائنات میں اگر کوئی عاشق نظر آتا ہے اور عاشق حقیقی نظر آتا ہے وہ امام حسین کی ذات ہے۔ آپ کا ذوق سماعت، آپ کی توجہ، آپ کی شرکت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں اس وادی میں ایک لمحے اور رکوں۔ خود یہی علامہ اقبال فرماتے ہیں، مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے۔ مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے۔ اور میرے بچوں جوانوں، لفظ عشق سن لیا ہے تو اس کو اور اچھی طرح سن لو۔ عشق مجازی میں معشوق کو پا لینا ہی کمال ہے، ختم ہو جاتا ہے عشق جب معشوق کو پا لیتا ہے، لیکن عشق حقیقی میں معشوق کو پا لینا آغاز ہے۔ اب تو ابتدا ہوئی ہے کہ ہم عشق حقیقی تک پہنچ گئے۔ اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت سے شرف یاب کرے۔ جب آپ جائیں گے حرم امام رضا میں تو اس کے برابر میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جسے مسجد گوہر شاد کہتے ہیں۔ یہ تیمور لنگ کی زوجہ تھیں خانم گوہر شاد، انہوں نے بنوائی تھی، اس وقت میں یہ افغانستان کا حصہ تھا، اور آج بھی ان کی کابل میں مزار ہے خانم گوہر شاد کا۔ اور اس نے کہا تھا کہ حرم امام رضا کے برابر میں یہ سارا خراسان تھا، یہ سرختجن تک، خراسان سے سرختجن تک یہ سارا علاقہ ایک ہی گورنر کے اختیارات میں رہتا تھا۔ آپ جائیں گے مشہد تو آپ کو افغانی برادران بہت ملیں گے، اور خود مشہدی جو ہوتے ہیں ان کی شکل، اصلی مشہدی جو ہوتے ہیں ان کی شکل آپ کو افغانیوں سے زیادہ ملے گی۔ سوجی آنکھیں، مخصوص لہجہ، مخصوص چہرہ، تو وہ یہ خطہ افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا خطہ رہا ہے۔ تو خانم گوہر شاد نے اعلان کیا کہ مسجد کی تعمیر میں وہ مزدور کام کریں کہ جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ نوکری انہیں ملے گی کہ جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ مسجد بن رہی ہے، کوئی سینما تو بن نہیں رہا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ امام بارگاہ میں جس مزدور کو چاہا ہم نے بلا لیا، مسجد بنواتے وقت جس مزدور کو چاہا بلا لیا،
ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسے طہارت کرنا آتی ہے یا نہیں آتی، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسے نماز بھی پڑھنا آتی۔ جب تک ہم بنیادوں میں تقویٰ نہیں ڈالیں گے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ مولانا اس وقت تک اداروں میں تقدس نہیں آئے گا۔ میرے عزیزوں، عمارتیں بہت اچھی بنتی نظر آئیں گی مگر روحانیت رخصت نظر آئے گی۔ پہلے وہ جو رنگے ہوئے کپڑے، کالے کپڑے پہنتے تھے محرم میں، وہ فقیر لوگ نہیں تھے، ہمارے دادا پردادا، ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں سکھایا، بہت سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فقیر مسکین لوگ نہیں تھے جو پرانے کپڑوں کو رنگ کر پہنتے تھے۔ جب تک عزاداری امام حسین میں سادگی کو اور خلوص کو اور سچائی کو اور تقوی کو نہیں لائیں گے، اس وقت تک منتیں بھی پوری نہیں ہوں گی۔ ذرا صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی پر۔ تھوڑا سا توجہ بڑھائیں گے، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ مزدور وہ کام کریں گے جن کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، تو وہی مزدور ڈھونڈے گئے کہ جن کی نمازیں قضا نہیں تھی۔ وہ آ کر کہتے تھے جی ہم نے آج تک نماز قضا نہیں کی، 2 دن کی رہ گئی ہے، پوری کر لو تو آ جاؤ نوکری پر مثلاً۔ تو ان کا جو استاد تھا، مستری تھا، جو بھی ان کا کہہ لیجئے کہ ذمہ دار تھا ان سارے لیبر کا، وہ روزانہ خانم گوہر شاد کو وزٹ پہ آتی تھیں روزانہ، یہ ہر کچھ دن کے بعد، اور دکھاتا تھا کہ اتنا کام ہو گیا، اتنا کام ہو گیا ابھی۔ وہ کہتی تھی اس کو ایسے بنا دو، اس کو ویسے بنا دو۔ اچانک خانم گوہر شاد کے چہرے سے نقاب ہٹی تو یہ فریفتہ ہو گئے، دوسرے دن سے کام پر نہیں آئے۔ کہنے لگے جی میں تو ان سے شادی کروں گا۔ کہا جی وہ تو بادشاہ کی زوجہ ہیں۔ کہنے ٹھیک ہے ہم آتے ہی نہیں ہیں، کام پہ نہیں آ رہے ہیں۔ خانم گوہر شاد نے پیغام دے بھیجا کہ اب اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کی شرط یہ ہے کہ مجھ سے عقد کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی، عدت پوری کروں گی اور ان سے عقد کر لوں گی، مگر اب میری شرط اور بھی ہے، اور اب میری شرط یہ ہے کہ نماز شب پڑھے بغیر کام نہ کرے، نماز شب کے بغیر کام نہ کرے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے نماز شب پڑھ کر مسجد مکمل کر دی۔ مسجد کی اوپننگ ہو گئی، نماز شروع ہو گئی۔ خانم نے پیغام بھیجا کہ کیا ماجرا ہے؟ میں اپنی شرط پر، اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ تو وہاں سے پیغام یہ آیا کہ اب میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا، اب میں اللہ سے جڑ گیا ہوں، اب دنیا میں کوئی لطف ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے میں بھی ایسا ہی ہے، یہی قصہ ہے۔ جب تک حضرت یوسف کی فریفتہ رہیں تو حال خراب رہا، اور جیسے ہی یوسف کو پایا تو پھر یوسف کے ذریعے اللہ تک پہنچی، اور پھر اب یوسف ان کی توجہ چاہتے تھے، بعد میں یہ ہونے لگا، یعنی برعکس ہو گیا تھا۔ پہلے وہ چاہتی تھی کہ یوسف میری طرف توجہ کریں، اور جب زلیخا کو عشق حقیقی ہو گیا تو پھر یوسف کہتے تھے میری طرف توجہ کرو۔ یہ دنیا ہی کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اللہ عاشق مصطفیٰ، اللہ چاہتا یہ ہے کہ مصطفیٰ سے عشق ہو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ مصطفیٰ سے عشق ہو۔ توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے، عشق اور عقل کا تضاد نہیں ہے۔ بڑے بڑے شاعروں نے عشق اور عقل کو متضاد دکھایا ہے۔ عشق اور عقل میں جھگڑا نہیں ہے، عشق اور عقل آمنے سامنے نہیں کھڑے، بلکہ جب عقل کے سارے مدارج طے پا جائیں، توجہ، جب عقل کے سارے مدارج طے پا جائیں اور عقل اپنے کمال پر پہنچ جائے تو پھر سرحد عشق شروع ہوتا ہے۔ عقلی تقاضے مکمل کر لیں تو پھر عشق کی وادی شروع ہوگی۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام رہی۔ اس کا یہ مطلب جن لوگوں نے نکالا ہے وہ صحیح مطلب نہیں ہے کہ عقل تو کچھ کہہ رہی تھی اور عشق کچھ اور کہہ رہا تھا، نہیں، عقل کی حد ختم ہو رہی تھی لہذا وہ آگے نہیں بڑھی، اور جو عقل سے آگے کے لوگ تھے وہ کود پڑے، یعنی عقل والے ٹھہرے رہ گئے
کیونکہ ابھی ان کے پاس وہ کیفیت ہی نہیں تھی، اور عشق والے آگ میں کود گئے، اور جب عشق والے آگ میں کود جاتے ہیں تو پھر آگ کو ہراتے ہیں۔ آگ انہیں نہیں جلاتی بلکہ وہ آگ کو جلا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ آگ کا جلنا نہیں تھا کہ آگ لگ رہی ہو اور اثر نہ کر رہی ہو؟ بھئی اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں گا، شیعوں کے دشمنوں کی کیفیت بھی یہی ہے، وہ ہمارے لیے کتنی ہی آگ بھڑکائیں مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ میں کود جائیں تو آگ ان پہ اثر نہیں کرتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ آپ کے ذہن ہے، منو تو کشتہ شان جمالی، توجہ کر رہے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ عاشق مصطفیٰ ہو جائیں، اور جتنا عشق بڑھے گا سرکار سے اتنا ہی دین سے محبت بڑھے گی، اور دین سے محبت در حقیقت ہمارے ہزاروں انگنت مسائل کا حل ہے۔ سارا مسئلہ ہی، توجہ چاہوں گا، سارا مسئلہ ہی دین سے دوری کا ہے، اور دین سے دوری تب ختم ہوگی اور دین سے قربت میں تب تبدیل ہوگی کہ جب سرکار سے پیار ہوگا، سرکار سے عشق ہوگا۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، سنی شیعہ مسلمان بیٹھے ہیں، سرکار نے یہ کب فرمایا کہ صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ شاید کوئی نیا پہلو ہو، فرما دیتے عربی صحیح تھی، عربی مکمل ہے، صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، مگر یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یا رسول اللہ، آپ نماز پڑھوانا چاہتے ہیں یا اپنا دیدار؟ بھائی صلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر۔ جناب بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میں تو، بھائی جملہ بڑا حسین ہے بلال حبشی کا، کہتے ہیں میں تو نبی کو دیکھنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں نے آپ کے لیے اس باب میں ایک شعر یادداشت کیا تھا، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، بلال حبشی کی فکر کو منظوم کیا ہے شاعر نے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ سب سے زیادہ مہنگی 2 رکعت نماز کون سی ہے جس میں خرچہ بہت ہوتا ہے؟ سب سے مہنگی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد، وی آئی پی حج کرنے والے تو 20 لاکھ میں جا رہے ہیں، پرائیویٹ حج کرنے والے بھی 5 لاکھ میں جا رہے ہیں جی۔ 5 لاکھ سے کم کی نہیں ہے 2 رکعت، پھر 5 لاکھ تو وہاں کا خرچہ ہے، گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر اور بھی خرچے ہیں، تو معلوم ہوا کہ مرے سے مرے 7-8 لاکھ روپے کی 2 رکعت نماز جی۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پہ پڑھنی ہے، کہیں اور پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔
نیت کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں، واجب قربت اللہ۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، سندھ کے بہت مشہور اور معروف اور بہت ہی مضبوط خطیب جناب مشتاق حسین مٹھیانی صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نیت تکبیرۃ الاحرام سے پہلے شروع ہوتی ہے اور سلام کے بعد تک رہتی ہے۔ یعنی اگر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو رکوع میں کوئی آواز لگا کے کہے کہ کیا کر رہے ہو، تو جو پہلا جواب ذہن میں آئے گا وہی نیت ہے۔ یعنی نیت مسلسل رہنی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، معلومہ نماز پڑھنے کے درمیان نیت سے ہی ہاتھ اٹھا لیا، نیت مسلسل رہنی ہے۔ تو نیت کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، طواف خانہ کعبہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، واجب قربت اللہ۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز اللہ کی ہے، یاد ابراہیم کی ہے۔ اللہ اپنی نماز چاہتا ہے مگر ابراہیمی جذبے کے ساتھ۔ اور عزیزان گرامی، سنی بھائی شیعہ بھائی تو اس انداز سے مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ شیعوں کے پاس ایک سہولت اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ سجدگاہ رکھتے ہیں۔ جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو سجدگاہ پر یعنی خاک کربلا پر سر رکھتے ہیں۔ خاک پر سر تو سنی کو بھی رکھنا ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری کے اندر نبی کا فرمان ہے کہ خاک کو میرے لیے سجدگاہ بنایا ہے۔ خاک پر سر تو سنی کو بھی رکھنا ہے، شیعہ کو بھی رکھنا ہے۔ محدث دہلوی صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو نبی کی سنت ہے نا کہ آپ ٹھیکری پہ سر رکھتے تھے، پختہ مٹی پر سر رکھتے تھے، آپ قالین پر سر نہیں رکھتے تھے، کپڑے پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے۔ نبی کی جو سنت ہے، بعض جگہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ مٹی کا ٹھیکرا رکھتے تھے، ساتھ پختہ مٹی کو جب گوندھ لیں گے اور سکھا دیں گے تو وہ پختہ ہو جائے گی، جس جیسے سجدگاہیں بنائی جاتی ہیں تو سرکار اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ اس سنت مصطفیٰ پر مسلمانوں میں اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اہل تشیع ہے۔ جی، تو اب خاک پر تو سب کو سر رکھنا ہے، سنی کو بھی شیعہ کو بھی، لیکن شیعہ حضرات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خاک کربلا مل جائے۔ خاک کربلا پر اللہ کا سجدہ اللہ کا ہے مگر خاک کربلا پر ہے۔ اللہ ایسا سجدہ چاہتا ہے جس میں جذبہ حسینی ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابراہیمی جذبے کے ساتھ 2 رکعت نماز۔ جی، نبی کا عشق اللہ چاہتا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، جو نماز میں مزہ نہیں آتا یا کسی کو حسین کی مجلس میں رونا نہیں آتا، دونوں ایک ہی بیماری کے شکار ہیں۔ جی، اور وہ بیماری ہے عشق سے ناآشنائی۔ کسی طرح اپنے آپ کو عاشق مزاج بناؤ، اللہ کا سجدہ اس وقت طویل ہو جائے گا اور لذیذ ہو جائے گا۔ جی، کسی کو تو آدھی رات وہ ایک سجدے میں کوئی تو ایک آدھی رات ایک سجدے میں کاٹ دے، اور کسی کو سال بھر میں بھی سجدہ یاد نہ آئے۔ بعض لوگ تو اتنے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ عید کی نماز بھی مسجد کے دروازے کو چوم کے آ جاتے ہیں۔ وہ بیگم صاحبہ مجبور کرتی ہیں، ارے نماز تو پڑھی آئیے، سال میں ایک دفعہ تو پڑھ لیجیے۔ تو وہ بیگم صاحبہ کی جو ہے وہ تنبیہ سے بچنے کے لیے، اب ممبر کی زبان کا مجھے خیال رکھنا ہے، بیگم صاحبہ کی تنبیہ سے بچنے کے لیے مسجد کا دروازہ چوم کے آ جاتے ہیں تاکہ قسم کھا لیں کہ مسجد گیا تھا۔ اچھا، عورتیں بھی سمجھدار ہو گئی ہیں، وہ پوچھتی ہیں کہ آپ مسجد گئے تھے یا نماز پڑھی ہے؟ اور اگر عید کے دن بھی جھوٹ بول دیا تو سارے سال ویسے ہی جھوٹ ملے گا، کیونکہ عید کے دن تو سارے نیک کام ہونے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
لیکن عزیزان میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے کم سن ساتھیوں، عشق پر اور عشق کی راہ پر چلنے کی عادت ڈالی جائے۔ جب تک عشق نہیں ہوگا نماز میں مزہ نہیں آئے گا، جب تک عشق نہیں ہوگا حسین کی عزاداری میں سکون نہیں ملے گا۔ توجہ چاہوں گا، شاعر پھر مجھے یاد آ رہا ہے، آج نہ جانے شاعر مجھے کیوں یاد آ رہے ہیں، شاعر پھر مجھے یاد آ رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ جی ہاں، یہ اس وقت جو آپ کی کیفیت ہے یہ عشق کی کیفیت ہے۔ بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے، بعض لوگوں کے چہرے پہ دھوپ کا عکس بھی آ رہا ہے مگر ان کو دھوپ کا احساس نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں، جس سے عشق ہوتا ہے نا پھر اس کام میں وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا اور تکلیف کا بھی احساس نہیں ہوتا جب کسی سے عشق ہو جائے۔ میں کبوتر بازی سکھانے نہیں آیا ہوں مگر کبوتر باز جو لڑکے ہوتے ہیں نا دھوپ میں دوڑے جا رہے ہیں کبوتر کے پیچھے، جہاں معلوم ہوا کسی گاڑی سے جا کے ٹکرائے، انہیں گاڑی نظر نہیں آئی، کبوتر نظر آ رہا تھا، انہیں آسمان پہ کبوتر نظر آ رہا تھا، زمین پہ گاڑی نظر نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اس کام سے شوق ہے، اس کام میں انہیں عشق ہے۔ جو جس کام میں عشق ہو جائے تو پھر انسان کو اس کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا۔ تو کیا کریں کہ اللہ سے عشق ہو جائے، کیا کریں کہ نبی سے عشق ہو جائے، کیا کریں کہ علی سے عشق ہو جائے۔ بھائی چھوٹے بچے وہی کنگھی مانگتے ہیں جس سے اماں کنگھی کر رہی تھی، وہی پین چاہیے جس سے ابا لکھ رہے تھے، اماں کی جوتیوں میں اپنے پیر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہنوں گا، اور اماں جوتیاں لالا کے رکھتی ہیں، بیٹا تمہاری والی یہ ہے کہ نہیں میں تو یہ پہنوں گا۔ جی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں میں ماؤں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں تو اپنی اماں کی چادر مانگتی ہیں کہ یہ پہنوں گی، اس کے لیے چھوٹی سی چادر سی بھی لے جائے تو کہتی ہے نہیں میں یہ پہنوں گی۔ یہ جو رویہ ہے نا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ابھی سالم ہے اور عاشق پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہ اپنے معشوق کی اداؤں پر ہی غور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے والد معشوق ہیں، ان کے نزدیک ان کی والدہ معشوق ہے، لہذا جو ان کی والدہ کر رہی ہیں وہی پین چاہیے، وہی کنگھی چاہیے، وہی چمچہ چاہیے جس سے ابا کھا رہے ہیں۔ میں یہاں لیٹوں گا جہاں میرے ابا لیٹتے ہیں، ہر کام ہر ادا اپنے باپ کی، حتیٰ بعض لوگ تو چال بھی اپنے ابا کی بنا رہے ہوتے ہیں۔ بعض بچیاں ہر کام اپنی اماں والی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ آئیڈیل ہیں، وہ مثالی ہیں۔ بس یہ جو بچپن کی کیفیت ہے اللہ کرے یہ 70 سال میں بھی بچہ رہے، جی اللہ کرے یہ 70 سال کا بھی ہو جائے تب بھی ایسا ہی رہے، جب تک کسی کو آئیڈیل نہیں مانو گے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اس وقت تک زندگی کا لطف نہیں ہے، کسی کو اپنا بڑا ماننا پڑے گا، اور بڑا وہ کہ جسے اللہ نے بڑا بنایا۔ توجہ توجہ، خبردار ان دروازوں پر نہ جانا جہاں جانے والے روزانہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ کسی کو بڑا ماننا پڑے گا، اور بڑا انہیں مانا جائے کہ جن کو ماننے پہ شرمندگی نہ ہو۔ عصمت جہاں عظمت اہل بیت ہے وہاں ضرورت دین بھی ہے۔ ان کے دروازے پر آ جاؤ کہ جو بات کریں تو مضبوط کریں، بات کریں تو آسمانی کریں،
بات کریں تو وحی اور الہی کریں، جب بھی بات کریں تو اپنی بات سے ہاتھ نہ اٹھائیں۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس دروازے کے گھر والے، اس گھر کے مالک زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ حالات کو اپنے حق میں موڑنا ہی ہنر ہے۔ حالات کا رونا رونے والے حسینی نہیں ہوتے۔ جی ایسا ہو گیا، ہم کیا کریں، اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ مار دیے جاؤ گے۔ تو ہیپیٹائٹس بی میں کوئی مر رہا ہے، کوئی ہارٹ فیلئر میں مر رہا ہے، جی کوئی ایکسیڈنٹ سے مر رہا ہے۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ ماشاءاللہ۔ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اپنے اعمال کو اپنے اعمال میں عاشقانہ انداز اپنانا پڑے گا۔ جی جب کسی سے پیار ہو اور اس سے ملنے جا رہے ہو تو بار بار آئینے کے سامنے، ارے بھائی ابھی تو بال بنائے تھے، بار گھوم پھر کے دوبارہ آئینے کے سامنے۔ کیا مصیبت ہے؟ کہیں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جس سے پیار ہے۔ جی اور جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وضو اہتمام سے ہو۔ یہ جو ہمیں کام دیا گیا ہے نا کہ جب چہرے پہ پانی ڈالو تو یہ دعا پڑھو، جب ہاتھوں کو دھو وضو میں تو یہ دعا پڑھو، جب الٹا ہاتھ دھو تو یہ دعا پڑھو، جب سر کا مسح کرو تو یہ دعا، جب سیدھے پیر کا مسح تو یہ دعا، الٹے پیر کا مسح تو یہ دعا۔ یہ ہمیں دعائیں جو پڑھوائی جا رہی ہیں نا، یہ ہمیں ذائقہ، یہ ہمارا ذائقہ بنوایا جا رہا ہے۔ میں مولانا مشتاق صاحب جب گیا پڑھنے کے لیے قم گیا، مثلاً ایران گیا، تو وہاں ایرانی حضرات ابلے ہوئے اور پھیکے کھانے کھاتے ہیں، ان کے ہماری طرح کے مسالے تو ڈلتے نہیں۔ تو کوئی سال 6 مہینے تک تو ہمارا حال خراب تھا، ڈھونڈتے تھے کہ کہیں سے وہ مرچوں والے کھانے ملیں۔ آج اور پھر اس کے بعد جب ذائقہ بحال ہو گیا تو پھر آج اگر کہیں وہ والا کھانا نظر آتا ہے تو دل کرتا ہے پہلے اس کو دیکھیں کہ کیسا ہے۔ تو ذائقہ بحال ہونے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو آج آپ مجلسوں میں اور جلوسوں میں اتنی بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں، یہ کل نہیں ہوا ہے واقعہ کربلا، اس کے پیچھے 1400 سال کی محنت ہے، اس کے پیچھے ائمہ کی کا اہتمام ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، خون دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں، تب جا کر ایک ذائقہ بنا ہے۔ اور آپ تو ایسا ذائقہ بنا ہے کہ اگر ہمیں بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے تو ہر بوٹی سے حسین کی آواز آئے گی۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا آپ بتائیے کہ آپ کیسی پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا تھوڑا سا بتا دیجئے۔ کہنے لگا مولانا شام 6 بجے تو آفس سے آتا ہوں، آدھا گھنٹہ رہ جاتا ہے قضا ہونے میں، تو بس بھاگتے دوڑتے جلدی جلدی وضو کرتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں۔
میں نے کہا جب ابا کو بیٹا دیکھتا ہے کہ نماز پارٹ ٹائم کا کام ہے، صلوات پڑھنے ذرا نبی کے ساتھ، ٹائم بچے گا تو نماز پڑھوں گا، اور وہ بھی بھاگتے دوڑتے جیسے نماز بھاگ رہی ہو ایسے پکڑ رہے ہوتے ہیں اس کی ہاتھ پہ، اور پھر ظاہر ہے جب محنت مزدوری کر کے اور تھکے ماندے گھر پہنچیں گے تو کپڑے بھی پسینوں کے ہوں گے، چہرہ بھی بگڑا ہوا ہوگا، بالوں میں بھی بہرحال خاک دھول ہوگی، کراچی کی موٹر سائیکل کی سواری، تو حالت تو ویسے ہی چہرہ بھی بدلا ہوا ہوگا، ساری جو ہے وہ ماحولیات کا اثر چہرے پر ہوگا، تو پھر وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے بدبو والے کپڑوں میں، اور پھر بیٹے سے توقع رکھتے ہیں کہ نماز پڑھے۔ جب تک عشق کا اظہار نہیں ہوگا، ہاں وہ بچے، اس گھر میں بچے ذرا زیادہ نمازی ہیں جہاں نماز کی جگہ بنائی جاتی ہے، جہاں مصلے بڑے سجے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں سجدگاہیں کالی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک عجیب مصیبت ہے ہمارے، شاید مجھے معاف کیجیے گا، 50% گھروں میں سجدگاہیں چکنی ہو کے کالی ہو گئی ہیں، اس پہ سجدہ ہی جائز نہیں ہے، اس سجدگاہ پہ سجدہ ہی جائز نہیں ہے جو چکنی ہو گئی ہو، کالی ہو گئی ہو، چکناہٹ سے۔ بھائی ریگمال سے صاف کر لو، اس کی اوپر کی مٹی کیاری میں ڈال دو، گملے میں ڈال دو، کیا مصیبت ہے؟ تو وہ بدبو آ رہی ہے جی، شاید 2 سال ہو گئے جا نماز تو دھوئی نہیں ہے جی، پوچھا گھر میں روزانہ لگتا ہے، بیڈ شیٹ ہر دوسرے دن بدلتی ہے، مگر جا نماز 2 سال سے دھلی نہیں ہے، تو یہ بچہ نمازی کیسے ہوگا؟ اسے تو بدبو آ رہی ہے اس میں سے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد علیہ۔ گورنر صاحب سے ملنے جائیں تو 4 دفعہ کپڑوں کو استری کریں، ارے بھائی آپ نے سلوٹ چھوڑ دی، دوبارہ کیجئے استری، اور بیچاری بیگم صاحبہ یا گھر کے اندر کام کرنے والے بار بار استری کر کے آ رہے ہیں۔ گورنر سے ملنے جا رہے ہیں تو ایک بال برابر بھی کوئی جی لکیر نہ آئی بھی ہو کپڑوں پر، اور جب اللہ سے ملنے جا رہے ہیں تو کپڑوں کا حال تو سب کو پتہ ہے کیسا ہے۔ تو جب تک ہم اہتمام نہیں کریں گے، توجہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ذائقہ بحال نہیں ہوگا، اور جب تک ذائقہ بحال نہیں ہوگا اس چیز سے پیار نہیں ہوگا، اور جس سے پیار نہیں ہوگا اس سے عشق بھی نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، کوئی تو ایک تسبیح زہرا پڑھ کر مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہاں جناب زہرا کی جو تسبیح ہے نا، جو ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اس کی تاثیر میں، اس کے اثرات میں ایک اثر یہ ہے کہ اگر یہ تسبیح مردے پہ پڑھ دی جائے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ کوئی تو جناب زہرا کی تسبیح پڑھ کے مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اور کوئی 10 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کا ایک جو ہے وہ تنخواہ نہیں بڑھ رہی، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی اس کی۔ تو مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ ذائقے کا ہے، ذوق کا ہے۔ جب تک عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، عشق حسین نہیں ہوگا، عشق اہل بیت نہیں ہوگا، عشق دین نہیں ہوگا۔ مرکز عشق کائنات نبی کو قرار دیا ہے، اس کائنات کا مرکز عشق کے باب میں۔ اب دیکھیے جو عاشق ہوتا ہے وہ تو ایک ایک ادا کے اوپر غور کرتا ہے۔ مولا علی سے پوچھا جائے کہ آپ کو نبی سے کتنا عشق ہے، تو علی مولا سر کے بال سے لے کر ناخن پا تک نبی کی ایک ایک ادا کا معجزہ بیان کرتا ہے۔ جی مولا سے پوچھ لیا گیا، مولا بتائیے آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ٹھیک ہے، اچھا کسی اور سے پوچھا گیا ہوتا، بڑے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا، بڑے نام ہیں، تعداد میں بھی بڑے ہیں اور قد و قامت میں بڑے ہیں، اگر ان سے پوچھ لیا جاتا کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھیں تو فرماتے کہ جی نبی کی ماشاءاللہ جو ہے وہ خوبصورت آنکھیں تھیں، سرکار کی آنکھیں معتدل تھیں، نہ بہت چھوٹی تھیں نہ بہت بڑی تھیں، سرکار کی آنکھ میں جو پتلی تھی اس میں جو ہے وہ سبزہ غالب تھا، اور سبز والی آنکھیں تھیں آپ کی، اور آپ کی آنکھیں چمکتی رہتی تھیں۔ یہ بتاتے ہیں، اگر کوئی اور بتائے جی۔ یا مثلا پوچھا جائے کسی شخصیت سے کہ بتائیے نبی کی ناک کیسی تھی، تو کہیں گے کھڑی ناک تھی اور بہت ہی سجی ہوئی ناک تھی، بس اس سے زیادہ کیا بتائیں۔ لیکن جب علی سے پوچھا جائے گا، عاشق کی تو اینک ہی کچھ اور ہوتی ہے،
عاشق جب معشوق کو دیکھتا ہے تو اس کی دید ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو مولا علی سے جب پوچھا جائے کہ یا علی نبی کی ناک کیسی تھی مثلا، یہی لے لیجئے بس، نبی کی ناک کیسی تھی، تو مولا کائنات نے فرمایا انفہ لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کی ناک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی۔ اب علی ایسے بتائیں گے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نبی کی ناک کبھی بدبو سونگھتی نہیں تھی، یعنی نبی کو ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ مولا علی کا جملہ ہی ہے، نبی کو ہمیشہ خوشبو آتی تھی، نبی کو کبھی بدبو نہیں آتی تھی۔ رحمت للعالمین منفی چیزیں دیکھتا ہی نہیں ہے، اسے ہمیشہ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، اسے ہمیشہ خوشبو سونگھنے کو ملتی ہے۔ یعنی پیغام ہے مولا علی کی زبان سے نبی کی سیرت پر غور کرنے والوں کو کہ تم مثبت چیزیں دیکھا کرو، منفی چیزیں نہ دیکھا کرو۔ مولانا آپ فلاں کے ہاں دوپہر کا کھانا کھا کے آئے ہیں، وہ رشوت لیتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، آپ ان کے ہاں کھانا کھا کے آئے، دعوت پہ گئے تھے آپ، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ بھائی کیا وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں یا نہیں؟ کہنا ہاں 1 لاکھ روپے تو تنخواہ بھی ہے ان کی، تو بھائی میں وہ 1 لاکھ میں سے کھانا کھا کے آیا، مجھے اللہ نے آڈیٹر تو بنایا نہیں ہے، مجھے نیب کا سربراہ تو اللہ نے بنایا نہیں ہے کہ میں یہ تحقیق کروں کہ یہ والا کھانا جو تم نے بنوایا رشوت کے پیسوں سے یا تنخواہ کے پیسوں سے۔ مثبت چیزیں دیکھو، منفی چیزیں نہ دیکھو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ہاں اگر کسی کو منفی چیز دیکھنی ہے تو وہ کچھ اور لوگ ہیں، وہ مخصوص لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہی یہ بنائی گئی ہے۔ ہر آدمی کا کام منفی چیزیں دیکھنا نہیں ہے، ہر محلے کے بندے کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے معاملات کے اوپر ٹول لگاتے پھریں اور تحقیقات کرتے پھریں۔ ہمارے ساتھ حج پر مجھے توفیق ہوتی تھی، بہت بزرگ شخصیت تھے جناب اکبر کاظمی صاحب، ریڈیو پاکستان کے وہ پہلے ڈائریکٹروں میں سے تھے جب پاکستان بنا۔ اکبر کاظمی صاحب بڑا حسین جملہ فرماتے تھے، بڑی بڑی باتیں انہوں نے ان سے میں نے لیں، تجربے کار، ایک قابل شخصیت۔ تو ایک جملہ ان کا بڑا مجھے اچھا لگا، وہ فرمانے لگے لوگوں کو 2 باتیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک اپنی عقل زیادہ نظر آتی ہے، ایک دوسرے کا پیسہ زیادہ نظر آتا ہے۔ ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اور ان کے پاس پیسہ بہت ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ وہ پیسہ کیسے ہے اس کے پاس؟ تمہارے پاس 2 گاڑیاں تو نظر آ رہی ہیں اس کی، مگر تمہیں کیا پتا کہ کتنے عرصے سے قسطیں بھر رہا ہے، اور کہاں سے اس نے قسطوں پر لی ہے اور کیسے قرضہ پر لیا ہے اس نے۔ بھائی اگر کوئی مومن ترقی کر رہا ہے، لم یشم رائحۃ الکریہہ، نبی کبھی بدبو سونگھتے ہی نہیں تھے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی اچھا گھر بنا رہا ہے، اچھی گاڑی لے لی ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے۔ مومن کا دل چھوٹا کیوں ہو رہا ہے؟ اور ہم تو ویسے ہی امام سجاد کے ماننے والے ہیں۔ امام سجاد کو سجاد سید الساجدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کو جب معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے کسی مومن کو کوئی نعمت دی ہے تو حضرت سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے اس مومن کو پتہ بھی نہ ہو کہ مولا نے اس کی خوشی میں خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، ہم برداشت کریں۔ مجھے نہیں معلوم خواتین میری مجلس سن رہی ہیں نہیں، وہاں یہ کمزوری کچھ آپ میں کمزوری زیادہ ہے، یعنی مردوں میں کچھ چیزوں میں خواتین میں کمزوریاں زیادہ ہیں، یہ خواتین میں مشکل زیادہ ہے۔ ان کے یہاں وہ فریج آیا ہے، ہمارے یہاں بھی وہی آنا چاہیے۔ انہوں نے وہ گاڑی خرید لی ہے، ہم بھی وہی گاڑی خریدیں گے۔ اور جب بچے کا نام رکھنے لگتی ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم اپنے بچے کا نام علی نہیں رکھیں گے، آپ کے بھائی کے بیٹے کا نام علی تو ہے۔ جب مولا کی بات آتی ہے تو نہیں وہاں پر ہے، اور جب فریج اور گاڑی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہی لیں گے۔ یہ کیسا انداز ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، میں خواتین سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، خوشی کا اظہار کرو اگر تمہاری نند کو، جٹھانی کو، دیورانی کو، تمہارے گھر کے اندر کسی تمہارے برابر کے ٹکر کے رشتے کو، ٹکر کا رشتہ بنایا ہوا ہے، وہ ایک بھائی کی بیوی ہے تو یہ دوسرے بھائی کی بیوی ہے، ٹکر کا رشتہ۔ ارے بھائی ٹکر لگانے کے لیے تو نہیں آئی تھی یہاں، تم یہاں تو محبتیں پھیلانے آئی تھی نا۔
تو میرے عزیزوں، میرے محترم سننے والوں، چھوٹے دل والا علی والا نہیں ہوتا، تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا، جس کا ذہن وسیع ہو، جس کا خیال اونچا ہو، جو سب کے لیے دامن پھیلائے رکھے، جو ہر ایک کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے، جس کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہے، وہ علی والا ہوتا ہے۔ بہت دیر لگائی میں نے آپ کو، بہت زحمت دی، دن ایسا ہے کہ آپ آج اور بھی مصروفیت آپ کے پاس ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر ان مفاہیم کی طرف مزید گفتگو ہو۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا شام لے چلیے۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ آیا، کوفے میں سخت منظر دیکھے، کوفے سے شام آئے، اور شام تو قدم قدم پر اہل بیت کو کھا گئی۔ کربلا میں حسین ایک مرتبہ ذبح ہوئے، مگر شام میں جناب زینب قدم قدم پہ۔ جب کبھی کوئی آواز دے کر کہتا تھا نا یہ حسین کی بہن ہے، تو وہ وقت ہوتا تھا جب جناب زینب ذبح ہو رہی تھی، بار بار ماری گئی ہیں، اور جب گئی ہیں مدینہ تو نانا سے کہا نانا آپ کا حسین تو ایک دفعہ مارا گیا، میں جگہ جگہ ذبح کی گئی ہوں۔ سخت منزلیں تھیں۔ عزاداروں، بعض اوقات رونے کے لیے مصائب میں ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں 20 منٹ تک مصائب پڑھوں تو کہا جائے کہ مصائب بہت ہوئے، بہت گریہ ہوا، نہیں، بعض اوقات ایک جملہ بھی رونے کو کافی ہے۔ حرم امام حسین میں آیت اللہ شیرازی بیٹھے ہیں، ایک مداح، ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، اور جب اس نے ایک جملہ کہا تو وہ جملہ اتنا اثر کرنے والا جملہ تھا کہ 3 گھنٹے تک روتے رہے، مجلس ختم ہو گئی مگر وہ بیٹھے روتے رہے۔ وہ جملہ تھا کہ ذاکر نے کہا آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام صادق دعا لیتے ہیں، سخت منظر ہے۔ ابھی پاکستان کے ایک بڑے شہر کے اندر بہت بڑا مجمع محبت کرنے والوں کا سننے آئے ہوئے تھے لوگ۔ جب میں مجلس پڑھ کے جانے لگا تو محبت کرنے والوں کے ہجوم سے ایک دوست کا مجھے دھکا لگا، میرا ماما زمین پہ گر گیا۔ تو ایک نے اٹھا کے مجھے دیا اور ایک نے اسے ڈانٹا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، میرے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں قربان حسین کی جوتیوں پر، ہمارے آباء و اجداد قربان امام حسین کی نالینوں پر، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ہیں کون؟ جی مجھ سے وہ معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ کا ماما گر گیا۔ جب وہ مجھ سے معافی امامے کے حوالے سے مانگنے لگا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میرے امامے کا تم ادب کر رہے ہو، تمہیں احساس ہو گیا کربلا میں حسین کا امامہ اتار کر دیا۔ جناب زینب نے جس مصیبت کو بار بار یاد کیا، جس مصیبت کو جناب زینب نے بار بار یاد کیا ہے، وہ مصیبت ہے امام حسین کا امامہ اتار کر لے گئے۔ نانا آپ کے نواسے کا امامہ اتار کر لے گئے، آپ کے نواسے کی ابا اتار کر لے گئے، آپ کے حسین کی نالینیں اتار کر لے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، شام کا دربار ہے، 500 سے زیادہ کرسی نشین بیٹھے ہیں، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، یزید کے سامنے ایک تشت لا کے رکھا گیا، تشت کا رومال ہٹایا گیا تو حسین کا سر نظر آیا، اور وہ مصیبت کی گھڑی کہ جب اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ جناب زینب یہ مدینے میں جن مصیبتوں کو یاد کر کے روتی تھی ان میں سے ایک مصیبت یہ ہے، فرماتی ہے اس کے ہاتھ میں چوب خزنہ تھی، اس کے ہاتھ میں
ایک چھڑی تھی جو میرے بھائی کے دانتوں میں لگا رہا تھا، لبوں پر لگا رہا تھا، اجرکم اللہ۔ آواز دی گئی شیمر کو بلایا جائے اور شیمر کربلا کی رپورٹ پیش کرے، گزارش پیش کرے۔ شیمر نے کھڑے ہو کر کربلا کی گزارش سنانا شروع کی۔ اے امیر، ہم نے حسین کو کربلا میں گھیر کر مارا، ہم نے حسین کے دوستوں کو مار دیا، ہم نے حسین کے بچپن کے ساتھیوں کو مار دیا، پھر ہم نے حسین کے جوانوں کو مارا۔ امیر، حسین کو سب سے زیادہ جو عزیز جوان تھا وہ علی اکبر تھا، ہم نے علی اکبر کو ایسے مارا کہ حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ ہم نے عباس کو کربلا میں مارا، اور پھر کربلا میں حسین اکیلے رہ گئے تو حسین کو بھوکا پیاسا مارا۔ جیسے ہی یہاں تک پہنچا نا شیمر، تو بیویوں کے حلقے سے جناب زینب کی آواز آئی، اس کو ایھا الکاذب ابن الکاذب، خاموش، جھوٹے اور جھوٹے کی اولاد۔ سب نے مڑ کر دیکھا یہ کون ہے؟ سب نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ آوازیں بلند ہوئی، زینب کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ جناب زینب بیویوں کے حلقے سے خطاب کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ان اخی الحسین لا یترک فی الکوفہ الا وفیہا باق و باقیہ، میرے بھائی حسین نے کوفے میں کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں میت نہ بھیجی ہو۔ میرے بھائی حسین کو بھوکا پیاسا رکھا، مگر میرے بھائی نے کوئی گھر کوفے میں نہیں چھوڑا جہاں جنازہ نہ بھیجا ہو۔ میرا بھائی اکیلا لڑ رہا تھا اور میتیں گرا رہا تھا۔ آواز آئی، شیمر یہ کیا کہتی ہے؟ کہنے لگا یہ سچ کہہ رہی ہے، ہم حسین کا ایک دل توڑتے تھے، حسین کا دوسرا دل جوان ہو جاتا تھا۔ ہم حسین کا ایک عزیز مارتے تھے، حسین روتے تھے، اور پھر کچھ دیر کے بعد حسین پہلے سے زیادہ جوان نظر آتے تھے۔ حسین کے چہرے کی رونق دوبارہ بحال ہو جاتی تھی۔ ہم سے حسین سنبھل نہیں رہے تھے، ہم نے تو دھوکے دے دے کے مارا ہے، ہم نے تو خود اور دھوکہ کر کے مارا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ جیسے اس نے یہ کہا نا کہ ہاں یہ سچ کہہ رہی ہے، یہ دلوں پر دل باندھ کر آئے تھے۔ تو پھر یزید نے کہا جناب زینب سے، زینب بس آخری جملہ، زینب سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی؟ شاید یہ سوچ رہا ہو کہ بی بی کہیں گی علی اکبر کے سینے میں برچھی، شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ بی بی کہیں گی عباس کے کٹے ہوئے بازو، شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ بی بی کہیں گی میرے بھائی کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر، شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ بی بی کہیں گی میرے بھائی حسین کے بدن پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ مگر جیسے ہی یزید نے کہا نا کہ زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی، تو جناب زینب کی آواز آئی، زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں نبی کی نواسی، اور کہاں یزید سے محو کلام، اس سے بڑی مصیبت اہل بیت پر نہیں ہے۔ اللہ لعنت اللہ اللہ، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بانی مجلس کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما۔ اللہم